السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے۔ وہاں جنگ بندی کے امکانات جو ایک بار پھر سے جاگ گئے ہیں، وہ کیا تفصیلات ہیں اس کی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شام معاملے کو سلجھانے سے متعلق ٹرمپ نے ترکیہ کے تعلق سے کیا بات کہی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے سنبھل میں مندر پر قبضے کی خبروں کا سچ آخر کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ جنگی جنون میں مبتلا صہیونی حکومت کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں اور روز تقریباً 50 فلسطینی، جن میں بچوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ کے شمال میں حالات یہ ہیں کہ سڑکوں پر بڑے پیمانے پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، لیکن NGOs ان تک پہنچ نہیں پا رہے اور جانور ان لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود دنیا خاموش ہے اور ظالم کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اسی درمیان یمن کے حوثیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل حملہ کیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے حملہ روکنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یمنی گروپ نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے تل ابیب میں واقع ملٹری زون کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ وہی مہینوں کے تعطل کے بعد اسرائیل اور حماس 14 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر کے اعلیٰ حکام نے حالیہ ہفتوں میں اسرائیل اور حماس کے درمیان اپنی ثالثی کی کوششیں دوبارہ شروع کی ہیں اور متحارب فریقوں کی جانب سے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے رضامندی کا سگنل جو ہے وہ مل رہا ہے۔ مذاکرات کاروں کے مطابق ایک اہم بدلاؤ اب آیا ہے، جس میں حماس کے حکام نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے وقت کے بارے میں مزید لچک دکھانے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ دونوں فریقوں کے عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ اہم تفصیلات پر ابھی بھی جو ہے وہ کام کرنا باقی ہے، لیکن اس مرتبہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مذاکرات ہیں وہ معاہدے تک بدل جائیں گے۔ وہ امریکہ میں سبکدوش ہونے والی بائیڈن انتظامیہ اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے والی انتظامیہ دونوں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ 20 جنوری سے قبل ایک مکمل معاہدہ چاہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ اس وقت کے دوران حماس تقریباً 30 یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جن میں سے تقریباً نصف زندہ مانے جا رہے ہیں۔ ان میں 3 یا 4 دوہری امریکی اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ وہ اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو اس دوران رہا کرے گا، جن میں سے 100 ایسے ہیں جو کہ سنگین الزامات کے تحت لمبی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ اس معاہدے میں 14 ماہ کی جنگ کے دوران انسانی بحران میں ڈوبے ہوئے غزہ کے لیے انسانی امداد میں بڑے پیمانے پر اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ معاہدے میں مصر کے ساتھ علاقے کی رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ثالثوں کا کہنا ہے کہ وہ 2005 کے معاہدے پر واپسی پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ فلسطینی اتھارٹی کو یورپی یونین کے مبصرین کے ساتھ کراسنگ چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ پہلے مرحلے کے دوران اسرائیلی فوجی فلسطینی آبادی کے کچھ مراکز سے دستبردار ہو جائیں گے، جس سے بہت سے فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر سکیں گے، لیکن اسرائیلی فوج اس مرحلے میں غزہ سے مکمل طور پر انخلاء نہیں کرے گی۔ فوج فیلاڈیلفی کوریڈور کے ساتھ رہیں گی۔ یہ کوریڈور مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد کے ساتھ زمین کی ایک اسٹریٹجک پٹی ہے۔ ابتدائی جنگ بندی کے دوران فریقین ایک مستقل معاہدے پر بات چیت جاری رکھیں گے، جس میں جنگ کا خاتمہ، اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء اور حماس کے زیر حراست باقی ماندہ یرغمالیوں اور لاشوں کی رہائی شامل ہے۔ غزہ کے لیے حتمی انتظامات پر بھی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوگی اس درمیان، جس میں علاقے پر کون حکومت کرے گا اور تباہی کی تعمیروں کے منصوبے کیا ہوں گے، اس پر جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق شام میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی چابی ترکی کے پاس ہوگی۔ ٹرمپ نے فلوریڈا کے پام بیچ میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی نے باغیوں کی حمایت کرتے ہوئے شام پر ایک غیر دوستانہ قبضہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے ترکی کو اسمارٹ کہا۔ ٹرمپ نے اس معاملے پر مزید کہا کہ ترکی شام کی کلید اپنے پاس رکھنے والا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اسد کو ہٹانے کے لیے حزب اختلاف کے گروپوں کا ایک اہم حمایتی رہا ہے۔ ٹرمپ نے 8 دسمبر کو بشار الاسد کی معزولی کا حوالہ دیتے ہوئے ترکی کی بظاہر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں ترکی بہت ہوشیار ہے۔ ترکی نے بہت جانوں کو ضائع کے بغیر ایک غیر دوستانہ قبضہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے بشار الاسد کی معزولی پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور اسد کو ایک قصاب سے بھی تعبیر کیا۔ بتا دیں کہ بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد
خوفناک حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق شام میں ایک اجتماعی قبر کا انکشاف ہوا ہے جس میں تقریباً 1,00,000 افراد کو دفن کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2011 سے اب تک لاکھوں شامی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جب اسد کی جانب سے ان کی حکومت کے خلاف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا تھا، جس کے بعد اس کے ظلم کی وجہ سے لاکھوں لوگ وہاں مارے جا چکے۔ یو پی کے سنبھل میں شاہی جامع مسجد کا معاملہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مذہبی معاملہ سرخیوں میں۔ اب ضلع انتظامیہ نے وہاں ایک مندر سے متصل ایک مکان کی تفصیلات طلب کی ہے۔ مکان کے مالک متین سے مکان کی رجسٹری کے ساتھ ساتھ مکان کی چار دیواری سے متعلق کاغذات بھی مانگے گئے۔ ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق مندر سے متصل مکان کا کوئی بھی حصہ اگر غیر قانونی پایا جائے گا تو انتظامیہ اس کو منہدم کرے گی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ مکان پون رستوگی اور وشنو شرن کا تھا، جو کہ 2000 کے آس پاس انہوں نے یہ مکان متین کے ہاتھوں فروخت کر وہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ سنبھل میں مسلم اکثریتی علاقے میں موجود ایک برسوں پرانے مندر پہنچے پولیس اہلکاروں اور مقامی حکام کی جانب سے اب مسلسل یہ بھی غور کرایا جا رہا ہے کہ یہ مندر مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور اس پر تالا لگا کر ہندوؤں کو پوجا پاٹ سے روکا گیا تھا، اور سوشل میڈیا پر اس مندر سے متعلق کئی خبریں وہ مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ دائیں بازو کے نظریات کے حامی صارفین اور میڈیا مسلسل مندر پر مسلمانوں کے قبضے کے دعوے کر رہا ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ خود مقامی ہندوؤں نے جو برسوں سے اس مندر کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، انہوں نے ان بے بنیاد اور نفرت انگیز خبروں کی تردید کی ہے۔ مندر کی دیکھ بھال کرنے والے رستوگی خاندان کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کمرے بھی بنائے گئے ہیں وہ انہوں نے چھوڑنے سے پہلے بنایا تھا۔ واضح ہے کہ 24 نومبر کو سنبھل جامع مسجد کے سروے کے دوران ہوئے تشدد کے بعد سنبھل علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور مقامی انتظامیہ اور حکومت کے کارندے کشیدگی کو ختم کرنے کے بجائے مسلسل مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو وہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ آج نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے ایک ہی ساتھ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کی اجازت دینے والے آئینی ترمیمی بل کو پیش کیا ہے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے لوک سبھا میں ایک ملک ایک انتخاب کا بل پیش کیا۔ توقع ہے کہ وہ اسپیکر اوم برلا سے درخواست کریں گے کہ بل کو وسیع تر مشاورت کے لیے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے۔ یہ بل، جس میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں پڈوچیری اور دہلی کے NCT کی انتخابات کو بھی ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو کابینہ نے گزشتہ ہفتے منظوری دی تھی۔ وہیں سماجوادی پارٹی نے بیک وقت انتخابات کے بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ملک میں آمریت لانے کی BJP کی کوشش قرار دیا۔ وہیں کانگریس نے بھی اس کی شدید مخالفت کی، جبکہ TDP نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 12 دسمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ میں ون نیشن ون الیکشن بل کو منظوری دی گئی تھی۔ امریکہ میں گن کلچر کا خمیازہ مسلسل لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہاں آئے دن گولی باری کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جس میں کئی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ اب وسکونسن میں پیش آیا ہے۔ یہاں اسکول میں گولی باری کے ایک واقعے میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ 6 زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں میں کچھ کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نوجوان طالب علم نے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اسکول میں گولی باری کے واقعے کو انجام دیا، جس میں ایک ٹیچر سمیت 5 طلباء کی جان چلی گئی۔ گولی باری کے واقعے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ گولی چلانے والا بھی وہ مارا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور اسکول کا ہی طالب علم تھا، جسے ایک دیگر طالب علم نے بعد میں مار گرایا۔ اس پرائیویٹ اسکول میں تقریباً 400 طلباء پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrakhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان